ایسے ایسے عاشق گزرے. سنیے میرے آقا سے محبت کرنے والے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، لیکن میرے آقا سے محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کیا عطا فرماتا ہے وہ تو آپ بعد میں سنیے گا. ابھی آگے بڑھاتے ہیں اپنی بات کو اور ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا نبی مکرم و محتشم و معظم یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لیا. اللہ اکبر. آج ہماری آپ کی کوئی دعوت کرے تو اگر ہم چلے جائیں تو دعوت کرنے والا کہتا ہے کہ اتنا اچھا اسے کھلا دوں کہ یہ جب پلٹ کے جائے تو کہے کہ اس نے اچھا انتظام کیا تھا، اچھا کھانا کھلایا تھا. لیکن یہ حضرت جابر ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کی دعوت لیا، حضور کی دعوت لیا. میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. میرے آقا جلوہ افروز ہوئے، دسترخوان بچھایا گیا اور وہ کپڑے کا دسترخوان تھا. حضور کے سامنے جو بھی کھانے کی چیز تھی اسے بھی رکھا گیا. میرے آقا نے تناول فرمایا. تناول فرمانے کے بعد میرے آقا کہتے ہیں کہ جابر اسی دسترخوان میں اپنا ہاتھ پوچھوں گا. میرے ہاتھ دھلانے کا انتظام نہ کیا جائے بلکہ اسی دسترخوان میں میرے آقا نے ہاتھ پوچھ لیا. اب ذرا آگے دیکھیے، میرے آقا نے کپڑے میں ہاتھ پوچھا تھا. پہلے وہ کپڑا کوئی قیمت نہیں تھی. پہلے وہ کپڑا اگر کسی بازار میں لے کے جایا جاتا تو اس کا کوئی ایک دینار دینے کے لیے تیار نہ ہوتا. میرے آقا کا دست نبوت لگا. اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان میں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تبرک کے طور پہ. آج جو لوگ تبرک پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو تبرک کو شرک و بدعت کہتے ہیں، وہابیوں دیکھو یہ حضرت جابر ہیں، صحابہ ہیں، یہ میرے آقا کا تبرک اپنے پاس رکھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ تبرک بانٹنا، تبرک کھلانا اور تبرک اپنے پاس رکھنا یہ دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ دسترخوان لے لیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کا کپڑا گندا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ کپڑا کو دھلتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، سرف ایکسل سے دھلتے ہیں یا پھر مشین میں ڈال کے دھلتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے دھلتے ہیں. میں نے عالم تصور میں نہیں بلکہ حدیث کے حوالے سے حضرت جابر سے پوچھا کہ ذرا بتائیں تو میرے آقا کا دست کرم لگا، دست نبوت لگا. آپ نے اس کپڑے کو دھلا تو نہیں، آپ نے اس پہ کوئی صابن تو نہیں لگایا، آپ نے اس پہ سرف ایکسل کا استعمال تو نہیں کیا، آپ نے اسے کسی مشین میں تو نہیں ڈالا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب وہ دسترخوان گندا ہوتا نا تو میں اسے آگ میں ڈال دیتا، اسے آگ میں ڈال دیتا. اللہ اکبر. حضرت جابر سے ہم نے سوال کیا ذرا یہ تو بتائیں آگ میں کیوں ڈال دیتے دسترخوان کو؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں اس دسترخوان کو آگ میں ڈالتا اور جب باہر نکالتا تو کپڑا ہے، ایک روغہ بھی نہیں جلتا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب نبی کے دست مبارک سے کپڑا لگ جائے تو اسے دنیا کی آگ نہ جلا پائے. تو جو میرے نبی کی محبت میں، حضور کے عشق میں پاگل ہو جائے، حضور کا عاشق بن جائے تو اسے جہنم کی بھی آگ نہیں جلا پائے گی. اگر حضور کا دست کرم ایک کپڑے میں لگ جائے تو اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکے، تو جس کو میرے آقا سے محبت ہو جائے، جس کو میرے نبی سے عشق ہو جائے تو اسے جہنم کی بھی آگ نہیں جلا سکتی. یہ دیکھیے میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو الگ بات ہے. حضور درختوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی ملاحظہ کریے. ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف میں پہلے منبر نہیں تھا تو میرے آقا ایک کھجور کی ٹہنی لے کر، جسے لاٹھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، عصا شریف لے کر منبر پہ جاتے، یعنی منبر کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اسی لکڑی کا سہارا لیتے اور لینے کے بعد جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے. ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے منبر بنوانا
بنوانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہے تو بنواؤ۔ جب اس نے منبر تیار کروایا اور مسجد نبوی شریف میں لگایا گیا تو میرے آقا نبی مکرم جمعہ میں تشریف لائے اور بغیر عصا کو لیے ہوئے منبر پہ گئے۔ میرے آقا نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں نے سنا کہ جیسے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں ایسے آواز آنے لگی۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میرے آقا عین خطبے کے درمیان منبر سے اترنے کے بعد ایک کونے میں وہ عصا کو جو عصا رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے سینے سے جب لگایا تو میرے آقا نے مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت سنو، کس کے رونے کی آواز تھی؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ بتائیں کہ کس کے رونے کی آواز تھی؟ نبی ارشاد فرماتے یہ جو لکڑی میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں نے اپنے سینے سے لگایا ہے اس کے رونے کی آواز تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پہلے آتا تھا جمعہ میں خطبہ دینے کے لیے تو اسی لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ آج جب منبر بنا ہے میں نے اسے ایک کونے میں رکھ دیا ہے۔ میری جدائی میں اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہے۔ میرے جدائی میں اتنا اس نے آنسو بہایا جیسے چھوٹا بچہ اگر اسے دودھ نہ پلایا جائے تو وہ روتا ہے۔ یہ لکڑی میری محبت میں اتنا روئی ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جو آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے رونے کی آواز کو پسند نہ فرماتے ہو تو اپنی امت کے رونے کی آواز کو کب پسند فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں جو نبی لکڑی سے اتنا محبت کرتا ہو وہ نبی اپنے امتیوں سے کتنا محبت کرتا ہوگا، اپنے امتیوں سے کلمہ پڑھنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا آگے تو چلیے۔ یہ لکڑی ہے جس سے میرے آقا اتنی محبت کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ ہرن کو ایک شکاری نے اپنے جال میں پھنسایا، میرے آقا نبی مکرم کا گزر ادھر سے ہوا، میرے آقا سے وہ ہرنی فریاد کرنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا بے زبان کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں۔ میرے آقا کے سامنے اگر ہرن بھی فریاد لے کے آئے تو میرے آقا اسے بھی سماعت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے زبان آئے میرے آقا اس کی آواز سنتے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے شکاری دیکھ یہ ہرنی کہہ رہی ہے، اسے چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ شکاری کہتا اچھا مذاق کرتے ہیں، کہیں شکار چھوٹ جانے کے بعد واپس آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ کوئی اور شکار ہوگا جو چلے جانے کے بعد واپس نہ آئے، یہ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے، اگر یہ نہ آئے تو ضمانت میں دیتا ہوں مجھے تم لے کے چلے جانا۔ اللہ اکبر، اس نے چھوڑ دیا۔ چند گھنٹے گزرے تھے کہ ہرنی تو آ ہی رہی ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ میرے نبی اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھ شکاری تیرا شکار آ رہا ہے، اس کو پکڑ لے۔ شکاری کہتا یا رسول اللہ علیہ السلام اب شکار بعد میں کروں گا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مذہب اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضرات سنیے، میرے آقا لکڑی سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ اب آگے ذرا دیکھیے کہ میرے آقا سے انسان کتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کی آواز بہت دور تک پہنچ سکتی ہے، ذرا محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ حضرت صہیب رومی یہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے ماں باپ بہت مالدار تھے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، چند منٹ کی گفتگو اور کروں گا۔ حضرت صہیب رومی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، آپ حضرات کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت حضرت حافظ و قاری قطب الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت صہیب رومی ان کے والد اور والدہ یعنی ان کے ماں باپ دونوں بہت زیادہ مالدار تھے۔ حضرت صہیب رومی اتنا زیادہ مالدار تھے کہ بہت زیادہ مہنگی عطر لگاتے تھے، بہت مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ مکہ والے ان کی خوشبو سونگھنے آتے تھے، مکہ والے ان کے پاس آتے کہتے صہیب ذرا جو تم نے خوشبو لگائی اسے میں سونگھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب حضور کا کلمہ پڑھا تو باپ نے کہا ہے صہیب جو میرے پاس جائیداد ہے، مال و دولت ہے، اس میں سے ایک کوڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں اس کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اگر تم کہو تو ابھی لکھ کے دے دوں۔ لکھوایا گیا۔ حضرت صہیب رومی میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرویدہ ہو چکے تھے۔ میرے آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ مکے میں میرا دل نہیں لگتا، جہاں حضور گئے ہیں مجھے بھی وہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں حضور گئے ہیں وہی مجھے جانا ہے۔ غور سے سنیے، حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ کل میں فلاں ٹائم پہ مکہ چھوڑوں گا، مدینے کی طرف جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے کہ اگر تم گئے تو میں گنڈوں کو لگوا کے تمہاری پٹائی کرواؤں گا۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو ظلم کرنا چاہو کر لو، لیکن جدھر میرا محبوب گیا ہے ادھر ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رومی کل جب اٹھے تو مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ مکہ سے جب نکلنے لگے تو سگی ماں کہتی ہے اے صہیب جو تمہارے جسم پہ کپڑا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے، یہ بھی اتار کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ سگی ماں کہہ رہی ہے کہ کپڑا جسم سے اتار کر کے جاؤ۔ حضرت صہیب رومی آئے اپنے گھر پہ، کپڑا اتارا، اتارنے کے بعد کانٹ کا کپڑا بنایا اور پہن لیا۔ بٹن جانتے ہو کانٹے کا لگایا، لگانے کے بعد کہا کہ مجھے روک نہیں سکتے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب یہ چلے تو ان کے باپ نے پیسہ دے کر گنڈوں کو بلایا اور کہا جب یہ راستے میں پہنچ جائے تو ان کو اتنا مارنا کہ یہ جب زمین پہ بے ہوش ہو جائیں گے تو پلٹ کر کے گھر واپس آئیں گے۔ یہ مدینے کے راستے میں تھے، تقریباً پیدل کا جو راستہ ہے 9 دن یا 10 دن کا راستہ ہے۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف تقریباً 410 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے یہ چلے، ادھر گنڈے آئے، حضرت صہیب رومی کو اتنا مارا بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میرے جسم کا ایک ایک قطرہ نکال لو، پھر اگر مجھ سے پوچھو صہیب کیا چاہیے تو صہیب کا ایک ہی جواب ہوگا، دنیا نہیں چاہیے، آمنہ کا لال مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رومی بے ہوش ہوئے، صبح جب ہوئی نا تو ہوش میں آئے تھوڑا تو پھر مدینے کی طرف۔ 9 دن کے بعد حضرت صہیب رومی مدینہ پہنچے ہیں اور ادھر میرے آقا مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جدھر سے مکہ کا راستہ تھا حضور بار بار اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی قافلہ آنے والا ہے، کیا کوئی جماعت آنے والی ہے؟ نبی ارشاد فرماتے نہیں میرا ایک عاشق آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا ایک عاشق آنے والا ہے۔